آئیے نعت خواہ کو دعوت دینے سے قبل خانقاہ محبوب اولیاء کا جو طریقہ ہے، ہم سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ یوں تو اگر درود پاک کے اگر فضائل و برکات اگر بتلانا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن اور رات دو بھی کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ پاک نے جو درود پاک پڑھنے والے کو جو ثواب جو انعامات عطا فرمائے ہیں، ہم اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ درود پاک پڑھنا، میں نے بارہا کہا کہ جہاں پر درود پاک پڑھنا ہمارے لیے دنیا میں نعمت ہے، جہاں پر درود پاک سے دنیا کے تمام مسئلے مسائل کا حل ہوتا ہے، وہیں پہ درود پاک پڑھنے والے کو نزا کے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نزا کا وہ وقت ہوتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار کا جب نزا کا وقت آتا ہے تو اس کو پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی شدت اس کو پیاس کی لگتی ہے، اگر سارا کا سارا سمندر اگر اس کے پاس اڑیل دے، اگر اس کو پانی پلاتے جائے تب بھی اس کی پیاس کی شدت میں فرق نہیں آتا، اتنی پیاس کی شدت اس کو ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب وہ نزا کے عالم میں آئے گا تو اس کو اس پیاس کی شدت کو کم کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ اس کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر درود پاک پڑھنا دنیا میں بے شمار فائدے دیتا ہے، جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ درود پاک ہماری رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ جب فرشتے سوال و جواب بندے سے کرتے ہیں تو درود پاک اس بندے کی رہنمائی کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بندے کو کہتا ہے کہ فلاں سوال کا فلاں جواب دینا۔ جب سوال و جواب ختم ہوتے ہیں، جب وہ بندہ پوچھتا ہے اے بندے اگر تو آ کر میری مدد نہ کرتا تو یقیناً آج میں ہلاک و برباد ہو جاتا، اے نورانی شکل والے بتلا تو صحیح تو کون ہے؟ تو وہ نورانی شکل والا کہے گا کہ میں وہی درود پاک ہوں جو دنیا میں تو حضور پاک علیہ السلام پر پڑھا کرتا تھا۔ جب قبر کا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو ہم سب جانتے ہیں قبر کے بعد باری آئے گی پل صراط کی، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ تو جب جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے تو درود پاک اس کا پڑھنا اس کو پل صراط پر یوں کام آئے گا کہ جہاں پر تاریکی ہوگی، جہاں پر اندھیرا ہوگا، کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا رہنما نہ ہوگا، تو درود پاک ایسے سخت مرحلے میں ایک نور کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوگا اور آپ کو پل صراط کا راستہ پار لگا دے گا۔ پل صراط کے بعد باری آتی ہے میدان محشر کی، تو وہی درود پاک ہوگا۔ جب آپ اس کو کثرت سے پڑھو گے تو میدان محشر کے بارے میں ہم نے بارہا سنا کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ تو دوستو سوچنے والی بات ہے کہ حشر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس کی دھوپ کا عالم کیا ہوگا۔ آج اگر دھوپ تیز ہوتی ہے تو ہم کسی چیز کا سایہ لے لیتے ہیں، لیکن روز محشر نہ آپ کو کسی چیز کا سایہ میسر نہ ہوگا۔ اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش معلیٰ کا سایہ ہوگا، عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایسی سخت گرمی میں جہاں پر آپ لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوگے، اللہ پاک اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو بندہ حضور پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ جب سورج اتنی قریب آ جائے گا تو سوچنے والی بات ہے دوستو ہماری پیاسوں کا کیا عالم ہوگا، کتنی شدت کی پیاس ہمیں لگی ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میں کل بروز محشر اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر عطا فرماتا ہوں۔ اور جام کوثر کی یہ تاثیر ہوگی کہ جو بندہ ایک مرتبہ جام کوثر پی لے گا پھر اس کو اللہ دوبارہ پیاس نہ لگے گی، نہ اس کو پیاس لگے گی نہ اس کو بھوک لگے گی۔ پھر آتی ہے بات جب جام کوثر بھی مل گیا، عرش کی سائے میں جگہ بھی مل گئی، پھر آتی ہے بات شفاعت کی، پھر آتی ہے بات حساب و کتاب کی۔ تو سوچ لو مومنو کہ
کہ جب جو بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں اسے جام کوثر ہی نہیں بلکہ اس سے خود مصافحہ بھی کروں گا۔ ارے جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ مس ہو جائے تو جہنم اس انسان کو کیا جلا سکے گی۔ ہم نے بارہا وہ دسترخوان والا قصہ سن لیا، الحمدللہ ہم سب کو وہ قصہ یاد بھی ہو گیا، وہ واقعہ یاد بھی ہو گیا جس کو حضور پاک نے ہاتھ لگایا تھا، پھر اس کو صحابی نے دھویا نہیں، جب بھی وہ میلا ہوتا تو وہ آگ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ دسترخوان سے میل تو جل جاتا لیکن دسترخوان کے تاگے کو بھی دھکا نہ لگتا۔ تو جس کے ہاتھ کو خود مصطفیٰ ہاتھ لگا دے تو پھر اس کو جہنم سے کیا خوف ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا کل میں بروز قیامت اس کی شفاعت عطا فرماؤں گا۔ ارے جب جس کی شفاعت کا ذمہ خود مصطفیٰ جان رحمت لے لے تو پھر اس کو میدان محشر کا کیا خوف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارے جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ ہاتھ لگا دے، ارے جس کے حق میں مصطفیٰ شفاعت کا ذمہ لے لے، ارے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو جام کوثر عطا فرما دے، ارے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو پل صراط کا راستہ آسان کر دے، ارے جس کے صدقے آپ کے اندھیری قبر میں اللہ تعالیٰ نور کو بھر دے، ارے جس کے صدقے نکیرین کے سخت ترین سوالات میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، ارے جس کے صدقے جب بندہ نزا کی عالم میں ہوگا تو اس کے نزا کی اس کیفیت کو اس کے اوپر آرام سے اس کی روح نکل جائے، ارے جب دنیا میں پریشان ہو جائے تو ارے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا کے مصیبت کو ٹال دے۔ ارے میں یہ کہہ دوں اگر کوئی وظیفہ کرتے ہو قبول ہوگا یا نہ ہوگا تمہاری اپنی نیتوں پر ہوگا، لیکن واحد درود پاک ایسا وظیفہ ہے جب بندہ پڑھتا ہے اللہ اسی وقت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ارے سنیو یہ تو تمہاری شان ہے، لیکن جب کوئی بدعقیدہ یہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ جب تم پڑھتے ہو تو تمہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب بدعقیدہ اس درود کو پڑھتا ہے تو صرف اس کو دنیا کی حد تک اس کو فائدہ دیا جاتا ہے، اس کے مشکلات کو اس درود کے صدقے حل کر دیا جاتا ہے۔ سنیو اپنی قسمتوں پر قربان جاؤ کہ ایسے آقا کا ہمیں در ملا جس کے نام پر صرف جب بندہ درود پڑھتا ہے تو ہماری دنیا سے لے کر ہماری آخرت تک اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے۔ ہم نے بارہا اس محفل میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سنا، ہم نے سن تو بہت ہی لیا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، اسم مبارک آپ کا ہے، ایک مومن کے لیے اور کیا چاہیے؟ جب ایک غلام اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا نام اپنے مالک تک پہنچ جائے، کہ مالک کو پتہ چل جائے کہ یہ میں وفادار ہوں، منافق نہیں۔ یہی چاہتے ہو نا؟ جب کوئی بندہ کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کے محبوب تک اس کا نام پہنچ جائے۔ پیارو ہمارے آقا نے ہم سے ایسی محبت کی، جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے بارے میں سوچا، جب رات کی تنہائی میں مولا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے تو ہم گنہگاروں کے بارے میں سوچا، ارے یہاں تک جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات عرش بری پر بلایا، جب اپنا جلوہ عطا فرمایا تب بھی ہم غلاموں کے بارے میں آقا نے سوچا، جب آپ اس دنیا سے بظاہر رخصت ہوئے تب بھی ہم غلاموں کے بارے میں سوچا۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارکہ کو جب لحد مبارکہ میں رکھا گیا تو آپ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے، تو صدیق اکبر نے اپنا جب کان لگایا تو آپ نے اس آواز کو سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ ارے ایسے آقا کے ہم غلام ہیں، ایسے آقا کے ہم امتی ہیں، جب وہ دنیا میں آئے تو ہمارے بارے میں سوچے، جب دنیا سے بظاہر رخصت ہوئے تو ہمارے بارے میں سوچے۔ ایسے آقا کے پاس کون نہیں چاہتا کہ اپنا نام پیش ہو جائے؟ ایسے آقا کے بارے میں کون نہیں چاہتا کہ وہ خود ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دے؟ ارے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا بعد میں کرتے تھے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے
تو پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں فلاں چیز کو مانگوں یا فلاں چیز کے بارے میں دعا کرو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آقا کے دل میں خیال آتا تھا، اس خیال کو آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ آقا کی دعا کا یہ عالم ہے کہ آقا دعا بعد میں کرتے، خیال پہلے آتا، اس خیال کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیتا۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام، ہم نے یہاں تک سنا کہ والد کے والد کا نام، ان کے والد کا نام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ آقا آپ کے فلاں امتی نے فلاں بن فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، آقا اس کو قبول فرمائیے۔ جب بندہ آقا کے پاس درود السلام کا تحفہ پیش کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا اس بندے کے لیے دعائے رحمت بھی فرماتے ہیں، دعائے مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ آج ہم دعاؤں کے لیے نہ جانے کن کن کے در بدر بھٹکتے ہیں کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، حضرت آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سنتا ہے۔ ارے پیارے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان حضرتوں کی دعا قبول کی، اس آقا کی بارگاہ میں درود پیش کر اپنی دعا پیش کر لو نا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتی ہوئی رہتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ فرمایا پھر جب دعا آگے کیسے بڑھے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی دعا کے شروع میں درود پڑھتا ہے اور اپنی دعا کی اختتام پر درود پڑھتا ہے تو اس درود کی برکت سے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یوں تو درود پاک کے بے شمار فائدے ہیں دوستو، اگر ہم اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کی دنیا، نہ صرف آپ کی خبر، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔